أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو آج کی G5 کی آخری کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. حسب معمول ہم اپنی کلاس کا آغاز ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں. تو میں محترمہ ملیحہ عمل صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پلیز آج کی دعا دہرا دیں. ملیحہ جی. شروع کروں؟ جی السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. اردو ترجمہ: اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. آمین. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس G5 کی آن لائن تعلیم القرآن کلاس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج اس کلاس کی اختتامی تقریب کے ساتھ ساتھ اجتماعی آمین میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. الحمدللہ. گو ہم نے اس قرآن کلاس میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل تو نہیں کیا، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے جتنے بھی اہم تجوید القرآن کے قواعد ہیں وہ ہم نے اس قرآن کلاس میں سیکھے. تو اسی حوالے سے شکرانے پہ طور پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کچھ حصہ قرآن کریم کا پڑھیں گے بھی اور اس کی آمین میں شامل ہوں گے. آپ سب کا اس فائنل کلاس میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. تو کلاس کا یہ ہے پروگرام کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر آخری 3 جو سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، اور پھر دعا ختم القرآن انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج سب سے پہلے میں جو ہماری ہیں لبینہ سحر صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. جزاکم اللہ بیٹے، بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں اب نیکسٹ جو ہمارے ہیں اس آج کی جو ہے محترم فرحت احمد راجہ صاحب. محیط صاحب، یہ میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آپ کے لیے ہے سورۃ الاخلاص. آپ اگر پہلے ہمیں کچھ قواعد بتانا چاہیں تو بتائیں، نہیں تو پھر ہم اس کی تلاوت آپ نے ہمیں بتانی ہے کر کے. قواعد جو ہیں وہ جو قل هو اللہ قاف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور موٹا ادا ہوتا ہے. جی اللہ کا لفظ جو ہے نہیں، جی کلکلا تو ہوتا ہے جب اس کے اوپر سکون ہو، تو یہاں تو کلکلا کا کوئی تصور نہیں ہے. نہیں مطلب میں یہ بتا رہا ہوں حروف قلقلہ، لیکن یہاں پر جو ہے وہ قلقلہ تو نہیں ہوگا اس پر، لیکن یہ کہ میں نے کہا یہ اس کو موٹا ادا کرتے ہیں، اس کو موٹا پڑھیں گے.
کیونکہ یہ دو نقطوں والا اور ان میں، اور دوسرا کاف جو کش والا ہوتا ہے اس کو جی جو باریک پڑھتے ہیں اس کی آواز اور طریقے سے آتی ہے. هو اللہ، اللہ کا لفظ یہاں پور پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے واو اس کے اوپر زبر ہے، اس سے اللہ کے لفظ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا لفظ یعنی پر پر پڑھا جاتا ہے اور لام کو کھینچ کے تھوڑا تھوڑا کھینچا جاتا ہے. احد جو حمزہ کے اوپر زبر ہے اور ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، جی اور دال جو ہے یہ کلکلہ میں سے ہے حروف اور جب رکنا ہے تو اس کو احد کر کے نہیں رکنا بلکہ احد جو اس کو تھوڑا ہلانا ہوگا. جی اس طرح اللہ الصمد میں جو ہے وہ صاد جو ہے وہ بھی تھوڑا موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. جی اور یہ سارے آیتیں جو ہیں حروف کلکلہ پہ ختم ہو رہی ہیں تو اس لیے جی سارے ہلانا. اور پھر لم یلد، یہاں پر لم جو ہے یا میم کو یعنی اس کو اظہار ہوگا، اس میں جو ہے وہ اس پہ اخفا نہیں ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد یا تو با ہے یا میم شد والا ہے تو وہ اس وقت اس پہ اخفا کیا جاتا ہے. چلیں جزاکم اللہ، پلیز آپ تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاک اللہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں مبارز نسیم صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سورۃ الفلق آپ کے ہمیں بتائیں گے، کیا کوئی رول آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس میں ہے اہم جو جی آپ نے سیکھے ہیں؟ جی پہلے سب سے پہلے جو ہمارے تھک لیٹرز ہیں وہ قاف، ہم شروع پہ قل پڑھیں گے اور جی حروف ہلکی قل اعوذ برب الفلق، قاف پہ ہم قلقلہ کریں گے. جی دوسری آیات میں پہ ہم اخفا کریں گے. جی من شر ما خلق، پھر اس پہ دوبارہ قاف پہ ہم قلقلہ کریں گے. تیسری آیات میں بھی اخفا ہوئے گا. ومن شر غاسق اذا وقب، خواب کو بھی ہم تھک پڑھیں گے کیونکہ وہ بھی ایک تھک لیٹر ہے، اور غاسق پہ غائن اظہار کریں گے، غائن ہے لیٹر کا نام، ٹھیک ہے. غائن. جی اور غاسقین پہ ہم اظہار کریں گے کیونکہ اس کے جی بعد حروف ہلکیہ جی الف آ رہی ہے. شاباش. اور پھر وقب پہ ہم دوبارہ قلقلہ کریں گے. جی اور پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمَا پہ ہم اخفا کریں گے اور شَرِّ النَّفَّا پہ ہم غنہ کریں گے، آواز کو تھرائیں گے 2 سیکنڈ کے لیے نون مشدد پہ. جی اور پھر عقد پہ دوبارہ قلقلہ ہوئے گا. اور پھر آخری آیات میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن پہ اخفا ہوئے گا اور حاسدین پہ اظہار ہوئے گا کیونکہ اس کے بعد بھی حروف ہلکی آ رہی ہے. اور پھر حسد پہ لائٹ قلقلہ ہوئے گا. شاباش. چلیں آپ پلیز تلاوت کر کے بتائیں ہمیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا.
بہت شکریہ آپ کا. آپ میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے جو ہیں آخری سورہ کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ فوزیہ لطیف صاحبہ کو. پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز آپ ہمیں بتائیں گے رولز، ہاں ہماری جی، رہنمائی کریں آج کے اعوذ رول. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ میں با جو ہے یہ ایک متحرک لیٹر ہے اور سین جو ہے اس کے اوپر سکون ہے. سکون کی وجہ سے اس کو اس سے پہلے لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو لیٹر آئے وہ متحرک ہو. اور اللہ میں جو ہے اس میں فتح کی اشبایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لام الجلالہ کو ہم ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے لیٹر کے اوپر کسرہ ہے. اور جی الرحمن میں جو ہے یہاں پر تشدید ہے، اس کو اس کے مخرج پر مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. الرحیم میں بھی تشدید ہے اور اس کو بھی اس کے مخرج پر مضبوطی سے ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ رو کو تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی. اور رحیم کے آخر میں جو ہے یہاں پر مد عارض وقفی جو ہے وہ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو 2 سیکنڈ سے زیادہ پرولونگ کریں گے. اور اب میں سورت کی طرف آتی ہوں. قل میں قوف جو ہے یہ ایک مخفم لیٹر ہے، اس کو تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے. اعوذ، او پر یہاں پر وا مد جو ہے وہ بن رہی ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے پرولونگ کریں گے. اور رب الناس، ناس میں یہاں پر غنہ لیٹر ہے، نون مشدد، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے یہاں پر غنہ کریں گے. مالک الناس، مالکن میں تینوں ہی حروف جو ہیں یہ متحرک ہیں، انہیں صرف 1 سیکنڈ کے لیے پرولونگ کریں گے. اور اس کے بعد ہے الہ الناس، یہاں پر لام کے اوپر جو ہے یہ فتح کی اشبایا ہے، اسے 2 سیکنڈ کے لیے پرولونگ کریں گے. اور ناس پر اگین 2 سیکنڈ کا گنہ کریں گے. من شر الوسواس الخناس، من کے اوپر نون ساکن کا اخفا کریں گے. اور شرل جو ہے یہاں پر یہ مشدد لیٹر ہے اور اس کو ہم مخرج پر مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن رو کو جو ہے وہ ترکیب کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے. واس الخناس، واس میں یہ الف مدیہ بن رہی ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے پرولونگ کریں گے. خناس میں خا جو ہے یہ مخفم لیٹر ہے، اس کو ہم تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے. الذی میں حمزۃ الوصل ہے اور لام کی وجہ سے ہم اس کو فتح دیتے ہوئے اٹھائیں گے. اور زی کے اوپر یہاں پر یا مد جو ہے وہ بن رہی ہے. الذی یوسوس، یو جو ہے یہ مخفم لیٹر ہے، سوری مخفم نہیں، یہ متحرک لیٹر ہے. اور یوسوسو فی جو ہے یہاں پر یا مد جو ہے وہ بن رہی ہے. سو جو ہے یہ مخفم لیٹر ہے، اس کو ہم تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے. اور پھر آگے صدور الناس، یہاں پر الف حمزۃ الوصل ہے، لیکن ہم چونکہ کنیکٹ کر رہے ہیں، اس کو وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ استعمال نہیں ہوگا. یہاں پر نون کے اوپر جو ہے وہ 2 سیکنڈ کے لیے غنہ ہوگا. اور من الجنتی، یہاں پر اگین 2 سیکنڈ کا غنہ ہوگا. اور پھر والناس میں بھی 2 سیکنڈ کا غنہ ہوگا. شکریہ. یہ آپ نے 2 جگہ بولا ہے کہ یہ واو مدہ ہے اور یہاں پہ یا مدہ ہے، بتائیں گے یہ کیا رول ہے؟ کیوں یہ واو بیسک مدہ؟ حروف مد جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. الف سے پہلے فتح ہو تو وہ الف مدیہ بنتا ہے، اور واو سکن سے پہلے اگر دمہ ہو تو وہ واو مد بنتی ہے. اسی طرح اگر یا سکن سے پہلے کسرہ ہو تو پھر وہ یا مد بنتی ہے. یہ بیسک حروف مد ہیں، ان سے پھر آگے مدات جو ہیں وہ مزید پرولونگ ہوتی ہیں. بہت شکریہ. چلیں پلیز آپ تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ میوٹ کر لیں. بہت شکریہ آپ کا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ بھی اور آخری 3 صورتیں بھی کور کر لی ہیں. تو اب دعا کے لیے میں
अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चले अब दुआ के लिए मैं अनम्यूट किया है सबीका साहबा को। हाँ जी, स्पीकर साहब से करवा। अस्सलाम वालेकुम सबीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बेटे आप दुआ पढ़ें आज फिर तो। ठीक है। اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. Urdu translation. اے اللہ میری قبر میں میری وحشت کو دور فرما اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام نور ہدایت اور رحمت بنا دے اے میرے اللہ جو کچھ میں اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے آمین. आमीन। जज़ाकुमुल्लाह बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाफिज़ साहब, अब क्योंकि हमारा आखिरी इख्तामी तकरीब के लिए मैं माइक मोहतरम हाफिज़ साहब को देता हूँ, प्लीज़ वो हमें लीड करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी G5 फैमिली कुरान क्लास आज उसका अब इख्तिताम हो रहा है और इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मुकर्रम व मोहतरम मौलाना मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहिब हैं, वो हमारे साथ हैं और तकरीब का आगाज़ हस्ब रिवायत कुरान करीम की तिलावत से होगा और उसके लिए तशरीफ़ लाएं मुकर्रम फारान आमिर साहिब। फारान आमिर साहब जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन आगे पीछे जी मैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جزاك الله. Jazakumullah. Jazakumullah, thank you so much. Beautiful recitation. اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور معید حامد صاحب. معید حامد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم ہر ایک چیز سے افضل ہے، پس جس نے قرآن کریم کی عزت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اور جس نے قرآن کریم کی بے قدری کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا حق میں کمی کی. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہو کہ جس نے خود قرآن کریم سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس پر عمل کیا. میں اس کو خود جنت میں لے کر جاؤں گا اور جنت کی طرف لے جانے والا راہبر بنوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاکم اللہ. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے مکرم رانا خالد احمد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پاکیزہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا. حق توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، حق توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمائے
اسفا نکلا یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا مسیحا نکلا جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آپ نے نظم پڑھی۔ اور باقی اس سلائیڈ میں ایک ٹائپنگ کی غلطی ہے، جیسے نور فرقان کو نور قرآن لکھا گیا، وہ انشاءاللہ ہم ٹھیک کر لیں گے، لیکن جو نظم پڑھی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک پڑھی گئی ہے۔ اب ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے مکرم رفیع احمد شاہ نواز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ جزاک صاحب۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں، اپنی حکمتوں، اپنی صداقتوں، اپنی بلاغتوں، اپنے لطائف و نقاص، اپنے انوار روحانی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں
کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور اپنا بے مثل و مانند ہونا تمام مخلوقات کے مقابلہ پر پیش کر رہا ہے اور بلند آواز سے حل من معارج کا نکارہ بجا رہا ہے، اور دقائق حقائق اس کے صرف 2-3 نہیں جس میں کوئی نادان شک بھی کرے، بلکہ اس کے دقائق تو بحر ذخار کی طرح جوش مار رہے ہیں، اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صداقت نہیں جو اس سے باہر ہو، کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو، کوئی نور نہیں جو اس کی مطابعت سے نہ ملتا ہو، اور یہ باتیں بلا ثبوت نہیں۔ براہین احمدیہ ہر چہار حصص روحانی خدائن، جلد نمبر 1 صفحہ 662 تا 664، حاشیہ نمبر 1۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اب جو کلاس میں شرکت کرنے والے ان کے بعض کے تاثرات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، تو ان کو مائک دے دیں۔ پہلے تو جو کوئی ہاتھ کھڑا کریں جو کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ایسے اس دو کلاس کے بارے میں، اس کورس کے بارے میں جو اپنے تاثرات مختصر بیان کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ موقع ہے۔ جی مائک دے دیں۔ ہاں ابھی جی میں نے فوزیہ لطیف صاحب، میں نے آپ کو انمیٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ اور G5 کلاس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ اس کا ٹیچنگ پینل تھا۔ اس میں 3 معزز حضرات تھے اور تینوں کی اپنی اپنی ایک اسپیشلٹی تھی۔ امان صاحب رولز کو بار بار ان کو سمرائز کرتے رہے، کلاس کو بہت اچھے سے کنڈکٹ کیا اور ان کو دہراتے رہے تاکہ لوگوں کو بنا زیادہ کاوش کے ہی رولز جو ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں۔ اور رفیع صاحب کو پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ ایک لفظ کے اندر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، ہر حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملائے بغیر اس کی آواز کو الگ الگ اٹھانا ہے، اور یہ سب آوازیں مل کر ایک لفظ قرآنیہ بناتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے آپ کا پڑھانے کا۔ اور اسی طرح موحد صاحب نے یہ سکھایا کہ قرآن کی آیات کو پڑھتے وقت آپ ان میں صوتی حسن جو ہے وہ کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ایک مکمل پیکیج تھا۔ میں بلکہ حافظ صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے لجنہ کو بھی اس میں شمولیت کی اجازت دی، جس سے ہمیں بھی اتنے اچھے پینل سے پڑھنے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو مجموعی طور پر پینل کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ اس میں بیسک لیول سے لے کر ہائر لیول تک سب کے لیے سیکھنے کی گنجائش موجود تھی۔ اب یہ سیکھنے والے پر منحصر تھا کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جو دوسرا اہم فیچر تھا اس کلاس کا وہ یہ تھا کہ لیسن 1 سے ہی تھیوری اور ریسیٹیشن دونوں کو پیرالل رن کیا گیا۔ تھیوری کو بھی رولز کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا، اور جو زیادہ جس بات سے میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ ریسیٹیشن کو جو ہے وہ پلنٹی آف ٹائم دیا گیا اور سب کو موقع دیا گیا کہ وہ اس سے سیکھیں۔ اور جو تیسرا اہم فیچر تھا اس کلاس کا وہ یہ تھا کہ یہ ایک فیملی کلاس تھی۔ میرے خیال میں تو یہ تجربہ بہت کامیاب رہا۔ ایک تو یہ کہ جب ساری فیملی مل کے قرآن پڑھتی ہے اور سیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر پہ، اور دوسرے یہ کہ جہاں 20 لوگوں نے اسے سیکھنا تھا وہاں پر 40-50 لوگ نے اسے سیکھا۔ تو مجموعی طور پر G5 جو تھی یہ ایک بہت ہی ویل پلانڈ اور ویل ڈیزائن کلاس تھی۔ سو جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نیکسٹ سمر مسعود صاحب، میں نے آپ کو انمیٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجموعی طور پر تو مجھے اس کلاس کو اٹینڈ کر کے بڑا ہی مزہ آیا۔ میں نے تقریباً لیسن نمبر 6 سے جب مجھے کسی نے لنک بھیجا اور میں نے اس کو پڑھا اور میں نے پھر اس پہ کلک کیا، جب میں نے پہلا لیسن یہ اٹینڈ کیا تو مجھے کافی اس میں اٹریکشن نظر آئی، کافی مزہ بھی آیا۔ تو میں نے اس کے بعد پھر باقاعدہ الارم سیٹ کر لیا۔ تو مجھے تھوڑے لفظ ذرا مشکل لگے تھے، یہ ادغام، شبائیہ وغیرہ اس طرح کے ورڈز ذرا تھوڑی اس میں ہو جاتی تھی گڑبڑ، لیکن کافی امپروومنٹ ہو گئی۔ اب اس طرح کی امپروومنٹ ہو چکی ہے کہ جب میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو میری نماز اب کافی لمبی ہو جاتی ہے، میں ان حروف کو ہی صحیح طور پہ ان کی ادائیگی کر رہی ہوتی ہوں۔ تو جزاک اللہ، احسن الجزا، بہت مزہ آیا۔
بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ ریحانہ شمس صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بس یہ بہنوں نے کافی کچھ ماشاءاللہ کہہ دیا ہے جو بہت ہی اچھا انہوں نے بولا ہے، تو میں بس آپ ساروں کا بے حد شکریہ ادا کروں گی. میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس میں سے اور کافی اور کانفیڈنس آیا ہے. تو آپ ساروں کا جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے بشمول حافظ صاحب کے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ اسنا جزا اللہ میں آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور بھی اسی طرح کی کلاسیں جاری رکھیں. اب اس کے بعد پتہ نہیں یہ اور کوئی، ہاں آپ نے بتایا تھا انشاءاللہ جاری ہوں گی اور بھی کلاسیں، پھر اس میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. نگر نسرین صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بھی بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کی یہ کلاس، بہت کچھ زیادہ سیکھنے کو ملا، رولز ریگولیشنز اور وہ اس کے قواعد تلاوت کے، تو بہت میری امپروومنٹ ہوئی ہے اور نماز میں اب پہلے سے زیادہ مزہ آنے لگ گیا، کیونکہ ہر ایک ورڈ کو اس کے قانون کے مطابق، قواعد کے مطابق ادا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اب اور ایسی کلاسیں مجھے لگتا ہے کہ اور ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. اور سارے اساتذہ کرام کا اور خاص طور پہ حافظ صاحب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ حسن جزا. بہت شکریہ. صدیقہ سلطانہ صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. اب صاحب مجھے بتا دینا کہاں تک آپ چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اب یہ آخری لے لیں چلیں پارٹیسپینٹ، کیونکہ چلیں، پھر آپ کی کیونکہ رپورٹ کافی بھی سارے ہے. ہاتھ کھڑے ہیں اس لیے میں نے پوچھ لیا پہلے. چلیں. السلام علیکم. جی میں نے بھی بس مختصر سی بات کرتی ہوں. جو فیملی کا کانسیپٹ تھا وہ زیادہ اچھا لگا کہ سب مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ کلاس انجوائے کر سکتے ہیں، اور لجنا کو سننے کا بھی اور حصہ لینے کا بھی جو موقع دیا گیا اس سے اس کا بہت اچھا لگا، اور بچے بھی بیٹھ کے حصہ لے سکتے تھے اور سب. تو جو ایک بالکل فیملی کا ماحول لگتا تھا کہ سب بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا لگا تھا اس کلاس میں. تو یہ دوبارہ ہو کوئی اس طرح کی کلاس تو وہ بہت اچھا لگے گا. جزاک اللہ. آپ سب ایک میں لے لو، ایک مردوں میں سے بھی ایک نے کیا تو ہاں ضرور، نمائندگی ہو بالکل. جائے. ہاں جی بالکل ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ سٹارٹ ان سے ہی ہوا تھا. G5 مینس کلاس تھی، پھر فیملی ہم نے بنا دی. فرحان عامر صاحب پلیز، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. ہاں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں فرحان عامر تو طفل ہیں 11 سال کے، میں ان کا والد بات کر رہا ہوں. عامر احمد نام ہے جی میرا. الفاظ تو نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب نے بہت اچھی تعریف کی، اور ماشاءاللہ کوئی مطلب جتنے بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں صرف 2 سجیشنز ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کسی طرح بھی اگر اس کلاس کو کنٹینیو کیا جائے، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ کلاس، اگر اس کو کنٹینیو کر سکے مزید تو بہت بہتر ہوگا. دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ٹرانسلیشن یعنی کہ عربک ٹرانسلیشن کی کلاس کی جائے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے. کہتے ہیں کہ اگر پہلے 2 سپارے یا چیپٹرز جو ہیں اگر بچہ سیکھ لے ترجمے کے ساتھ تو پھر قرآن آرام سے وہ با ترجمہ خود پڑھ سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسی کلاس ہو سکے تو پلیز اس پہ کنسیڈر کیجیے گا پلیز. جی جزاکم اللہ. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیم القرآن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مختلف کلاسز جو ہیں وہ جاری کی ہیں. ساری اس وقت آن لائن ہو رہی ہیں. پہلے ہماری بیت الفتوح میں نیشنل قرآن کلاس ہوتی تھی، تقریباً 17 سال وہاں پہ ہوئی تھی، اور وہ نیشنل قرآن کلاس حضرت صاحب نے جاری فرمائی تھی 2004 میں. اور اس کے بعد پھر ہم موجودہ حالات کی وجہ سے اب آن لائن کر رہے ہیں. تو ہماری جو بچوں کی جو کلاس ہے، مختلف جو کورسز ہیں، کوئی 12 ہفتے کا ہے، کوئی اس سے زیادہ ہے، کوئی 10 ہفتے کا ہے. تو اس سپٹمبر میں یہ کلاس گو کہ یہ کلاس ختم ہو رہی ہے آج G5، لیکن ہماری جو G6 لجنہ کے لیے اسپیشل کلاس ہے وہ چل رہی ہے. پھر G1 جو اطفال کی کلاس ہے جو سٹارٹ ہم نے کرنا ہے لیول 1، وہ اس نے 21 سپٹمبر سے اس نے جاری ہونا ہے. اور 22 ستمبر سے 1 سال کا جو کورس ہے وہ بھی جو ہمارے نیو کنورٹس ہیں، بالکل جو نیو کنورٹس ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں ان کے لیے، اور پین افریقن جو بردرز سسٹرز ان کے لیے ہے. اسی طریقے سے حفظ القرآن کی کلاسز جو ہیں وہ بھی ایک پورا شیڈیول ہے جو ہم نے 10 کلاسز تک بنایا. تو یہ G5 سے مراد ہے کہ یہ فیملی قرآن کلاس، اور پہلی جو G1 G2 G3 جو ہماری کورسز ہیں یہ اطفال ناصرات کے لیے ہیں.
پھر انگلش میں ہماری لجنا کے لیے کلاس ہوتی ہے G4, G5 فیملی قرآن کلاس, G6 کا میں نے بتا دیا لجنا کے لیے, G7 جو ہے 22 سپٹمبر سے پین افریقن اور جو نیو کنورٹس ہیں ان کے لیے شروع ہو رہی ہے. G8 جو ہے وہ جنوری سے سٹارٹ ہوگی اور وہ قرآن کا ٹرانسلیشن کی کلاس ہے, گرامر سیکھنے کی کلاس ہے اردو میں. اور اس کے علاوہ عربی سیکھنے کے لیے, قرآن کریم کی عربی سیکھنے کے لیے اور اس کے لیے ہم نے ایک G9 قرآن کلاس ہے اور وہ ٹیلی گرام کے اوپر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے اندر more than 425 پارٹیسپینٹس ہیں. تو اگر اسی طرح ہم تفسیر جو ہے اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے. تو اگر ترجمے کی کوئی کلاس ہو اور یا پروننسیشن کی, تلفظ کی, تجوید کی, ترتیل کی ساری کلاسز موجود ہیں. 1 سال کے اندر ایک ان کا ہوتا ہے. تو 10 قسم کے کورسز چل رہے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کورس آج ختم ہوا ہے, لیکن ایک اگلے جو 2 کورسز ہیں وہ انشاءاللہ 21 سپٹمبر اور 22 سپٹمبر کو ہوں گے اور یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. گو کہ یہ کورسز ایک اسپیسیفک ایج گروپ کے لیے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے کومنٹ سے سنا کہ تمام جو دوسرے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس سے جو ہے نا بینیفٹ کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ الفاظ تو قرآن کریم کے فکس ہیں, جو رولز ہیں وہ تو صدیوں سے فکس ہیں. صرف یہ ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف کورسز میں ان کی بار بار دہرائی ہے. جیسا کہ ایک یہاں پہ سسٹر انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری ایک قسم کی دہرائی ہے, اور ہر کلاس سے ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے نیو اپروچ سے. اور ہم بھی اس طرح تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ سے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کانٹینٹس کو امپروو کریں, اپنی جو پریزنٹیشن ہے یا جو اپروچ ہے ٹیچنگ کی اس کو ہم ڈیولپ کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے یہ سفر جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. اب جو ہے جو مکرم امان اللہ خان صاحب جو انچارج تھے اس کلاس کے G5 قرآن کلاس کے, وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ حافظ صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی محترم مولانا خورشید احمد صاحب. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورۃ المزمل میں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کرو. ترتیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت حروف کو ان کی حرکات اور صفات کے مطابق عمدہ اور خوبصورت انداز میں ادا کرنا. پھر دوران تلاوت مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں معنوی اعتبار سے جملہ مکمل ہوتا ہو. یہ تو ترتیل ہو گیا. پھر اسی طرح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس حدیث کے ہم نے شروع میں کلاس میں بھی یہ سیکھا تھا کہ 2 پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو قرآن ایک سیکھنا, اور دوسری بات اس کا حصہ ہے کہ قرآن کریم جو بھی ہم نے سیکھا اس کو آگے سکھانا. اس ارشاد باری تعالیٰ کا جو سورۃ مزمل میں نے ابھی بیان کیا اس حدیث کی روشنی میں, اور پھر جیسے کہ حافظ صاحب نے ابھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے موجودہ امام خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خصوصی ہدایت پر شعبہ تعلیم القرآن نے مختلف سال کے دوران کلاسز کا جو ہے اہتمام کرتا ہے. اور G5 یہ جو فیملی قرآن کلاس تھی, انہی بہت ساری کلاسوں میں 10 کلاسوں میں سے ایک کلاس ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کلاس میں چھوٹے بڑے جو ہے نا وہ سارے شامل ہوتے رہے ہیں, اور تلفظ کے ساتھ قرآن کریم سکھانے کے لیے اس کا اہتمام, صحت تلفظ کے ساتھ قرآن کریم سکھانے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا تھا. 20 کلاسز پر مشتمل یہ G5 تعلیم القرآن کورس کا آغاز 16 جون کو ہوا تھا, اور شروع میں ہم نے یہ جو کلاس ہے ہر منگلوار کو ایک ہفتہ میں ایک بار اس کا انعقاد ہوتا تھا. لیکن پھر مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کلاس کو ہفتہ میں ہم 2 بار کریں. تو چنانچہ 10 جولائی سے لے کے 8 ستمبر آج تک پھر ہم ہفتہ میں 2 دن ہر منگلوار اور جمعہ والے دن اس قرآن کلاس کو منعقد کرتے رہے.
तो 16 जून से 4 सितंबर तक कुल 20 क्लासेस मुनक्कद की गई और आज खुदा ताला के फजल से जो फैमिली कुरान क्लास की इख्तामी क्लास इज्तिमाई आमीन हमने इसमें जो शुरू में की। जो मोहतरम हाफिज साहब ने जो कि सेक्रेटरी तालीमुल कुरान यूके हैं, इनकी बराह रास्त निगरानी के अंदर ये क्लास जो है ना, इसका बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दिया गया और इस फैमिली कुरान क्लास में खाकसार के अलावा मोहतरम रफ़ी अहमद शाह नवाज साहब और मुकर्रम मोईद हामिद साहब को इस क्लास में तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान करीम पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी रहनुमाई से हमारे साथ साथ जो तुम्हारे इस क्लास के तमाम तलबा भी थे तालबत, वो इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। हमने उनको 2-3 दफ़ा क्लास में दावत दी थी जिसमें क्वेश्चन आंसर भी हुए और बहुत सारे जो सवालात उन रूल्स की वजह से उठते थे वो हाफिज साहब ने आकर उनके जवाब दिए। और इसके अलावा मैं मोहतरम रफ़ी साहब का, मोईद हामिद साहब का और दबी अहमद भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे IT इंचार्ज हैं, कि उनकी तावन और मेहनत के बगैर इस क्लास का कामयाब इनकाद मुमकिन नहीं था। कुरान करीम जो G5 कुरान फैमिली कुरान क्लास है, इसमें औसत हाज़री हमारी खुदा ताला के फजल से 90 और 100 के दरमियान शामिल होती रही हैं फैमिलीज, लेकिन किसी एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हाज़री थी वो 121 थी और कम से कम जो हाज़री हमारी इस क्लास की रही है वो 42 है। लेकिन अक्सर जो क्लासें हैं वो बहुत अच्छी रही थी और उनमें हाज़री खुदा ताला के फजल से 90 और 100 के दरमियान जो हाज़री रही। जो म्यूट कर लें प्लीज। मैंने कर दिया जी। अब फैमिली कुरान क्लास का खुदा ताला के फजल से हमने ये देख के इस क्लास में बच्चे भी शामिल हुए, बड़े भी शामिल हुए, मर्द भी शामिल हुए, ख़वातीन भी शामिल हुई, बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ। हमारी इस क्लास में अंसार भी शामिल होते रहे, खुदाम भी शामिल होते रहे, इत्फाल और नासरात और हत्ता के जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इस क्लास का हिस्सा रहे। इस क्लास में सबसे जो कम उम्र की बच्ची शामिल होती रही उसका नाम लबीना सहर है। उसने आज कुरान सूरतुल फातिहा की तिलावत भी की थी। उसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, लेकिन वो बड़े शौक के साथ इस क्लास में शामिल होती रही और अपनी बारी का इंतज़ार करती रही और उसने कुरान करीम पढ़ने में भी शामिल होती रही है। इसी तरह क्लास में बाद पैगाम वालिदैन के पैगामात भी मौसूल हुए कि छोटे बच्चे हमारे साथ क्लास में शामिल होते हैं और बड़े शौक से अगली क्लास का इंतज़ार करते हैं और क्लास में पढ़ने के लिए भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। फिर हमने देखा कि जोग्राफियाई लिहाज से भी ये क्लास एक बड़ी मुनफरद क्लास थी, क्योंकि इसमें यूके की बहुत सारी जमातें, लंदन की अलावा बहुत सारी जमातें जो है ना दूर दूर से उसमें शामिल हमारे जो है लोग शामिल होते रहे और इसके अलावा इवन यूके से बाहर से भी इस क्लास में लोग जो है ना शामिल होते रहे। अल्लाह ताला इन तमाम शामिलीन कुरान क्लास को बेहतरीन अजर अता फरमाए और जो कुछ भी हमने इस क्लास से सीखा है उसको बार बार उसको दोहराने की तौफीक अता फरमाए। फिर यह कि हर क्लास का आगाज जब हम करते थे तो उस क्लास के शुरू में हम एक बाकायदा एक कुरानी दुआ या मुस्लिम इस्लाम की दुआ जो है उसके साथ हम उस क्लास का आगाज करते थे और फिर कुरान करीम की तिलावत की अहमियत और उसके बुलंद शान कलाम से मुतल्लिक एक खूबसूरत हदीस भी पेश की करते थे। इल्म बढ़ाने से मुतल्लिक इन दुआओं और जो भी हदीस का हमने यहाँ पे शामिल करते रहे अपने प्रोग्राम से, उसकी बरकत से तमाम शामिलीन बड़ी तवज्जो और बड़े शौक से इन कुरान क्लासों में शामिल होते रहे हैं और मैं इस पर इन तमाम शामिलीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। फिर यह है कि हफ्तावार क्लास मैंने जैसे पहले बताया था कि इसका 20 असबाक मुख्तलिफ असबाक हाफिज साहब के साथ मशावरत और रहनुमाई के साथ हमने क्लास के आगाज़ में इस कोर्स जो G5 कोर्स था इसकी 20 क्लासेस के पर मुश्तमिल एक रहनुमा कोर्स तरतीब दिया था
और इन क्लासेस में तमाम जो असबाक शुरू में हमने पहले वीक में हमने कुरान करीम के आदाब और सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने के 2 बुनियादी असूल, हरूफ का तारफ़, फिर तिलावत कुरान करीम में कौन सी 4 बुनियादी गलतियां होती हैं जिससे हमारी तिलावत बुरी तरह मुतासर होती है। फिर अगली जो दूसरा वीक था उसमें हमने कुरान की इन गलतियों की दोहराई भी की। फिर हमने बुनियादी जो शॉर्ट वॉवल्स हैं, बुनियादी हरकत, फतह, कसरत, दमा, उनको सीखा। फिर तीसरे वीक में हमने गुज़श्ता असबाक की दोहराई के साथ साथ हमने जो फतह अशबाइया, कसरा, दमा, इन्वर्ट्स दमा, उनको सीखा और उसमें हमने सूरतुल फातिहा को मुकम्मल एक प्रैक्टिस उसकी की और उसका बड़ी डिटेल से जायजा लिया कि कहाँ कहाँ पे मुमकिन गलतियां हो सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये पूरी एक सारे 20 वीक का एक प्रोग्राम था जो हमने शुरू में हाफिज साहब के मशवरा के साथ इसको तरतीब दिया और उसके एन मुताबिक हमने पूरी की पूरी वो 20 क्लासेस का जो हमने इनकाद किया। अभी जैसा कि शुरू में जिक्र हुआ था कि हमने लफ्ज कुरान का मतलब है कि बार बार और कसरत से पढ़ना। कुरान के लफ्ज में ये पैगाम और नसीहत दी गई है कि इस किताब को हम बार बार और कसरत के साथ पढ़ें। हम सब जानते हैं कि किसी भी अगर हमने इल्म को सीखना है तो उसके लिए दोहराई जो है ना, प्रैक्टिस, वो बड़ी ज़रूरी है। तो इसी नसीहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रिवाइंड का प्रोग्राम शुरू में रखा था और जितने भी इसबाक हम किसी क्लास में पढ़ते थे उसके अगले जो वीक जो हम ना उसकी पूरी तरह दोहराई करते थे और इन खुदा के फजल से इन दोहराई के नतीजे में जो कवायद के तजवीज़ के कवायद जो शुरू में मुश्किल लगते थे वो हमें सीखने में बड़ी फ़ायदेमंद ये साबित हुई। फिर यह है कि खुदा ताला की फजल से इस क्लास के लिए हमने इस तरह भी मेहनत की कि इसको कोशिश की हमने कि इसकी इतलात जो है ना वो जमातों में पूरी तरह हर वीक जब क्लास एक दिन पहले हम वो जो सेक्रेटरियान तालीमुल कुरान है हम उनको ये मैसेज आता था जिसमें क्लास का टाइम और उसके दिन और उसका लिंक मौजूद होता था। तो वो जमातों में इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि ताकि लोगों में आसानी के साथ वो इस क्लास में शामिल हो सकें। और आखिर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब शोबा तालीमुल कुरान का अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसकी निगरानी हमारे आईटी के इंचार्ज मोहतरम दबीर अहमद भट्टी साहब करते हैं। वो बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस जितने भी तालीमुल कुरान शोबा के तहत प्रोग्राम और क्लासेस होती हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो इस चैनल पे अपलोड कर देते हैं। इस वक्त तक अल्लाह ताला के फजल से 880 के से ज़्यादा जो है ना वो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और 790 के करीब वीडियोस जो है ना वो आपकी मुख्तलिफ क्लासों की वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप किसी वक्त भी जाके उन वीडियोस को दोबारा देख के आप वो जो कुरान करीम के मुख्तलिफ जो इंग्लिश में भी हैं उर्दू में भी हैं तो आप उनको सीख सकते हैं। तो आखिर पे मैं जमालो हज़रत मसीह सलाम का शेर है कि जमालो हुस्न कुरान नूरे जहां हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ना सिर्फ हमें इस नूर को अपने अंदर जल्ब करने बल्कि दूसरों को भी इससे मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हस्नल जज़ा। माशाल्लाह अमानुल्लाह साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया आप और रफ़ी शाह नवाज साहिब का और मोईद हामिद साहिब का और दबीर साहिब इंचार्ज आईटी, क्योंकि ये सारा जो भी कोई कोर्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है और अपनी कामयाबी की तरफ जाता है उसमें एक टीम वर्क का काम होता है, टीम वर्क का नतीजा वो होता है। तो अल्लाह ताला आपको, आप सबको, आपकी फैमिलीज को बेइंतहा अजर व सवाब से नवाजे और जिन्होंने इसमें शामिल होते रहे अल्लाह ताला उनको भी अपनी बेहद अजर व सवाब से नवाजे, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु का जो इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जो हमारी कोशिशें हैं वो दर हकीकत इस इरशाद मुबारक की पैरवी के अंदर है। अब खासा वक्त हो गया, मैं अब आखिर में मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने इख्तितामी खिताब से नवाजें और उसके बाद फिर आखिर में इज्तिमाई दुआ भी करवा दें। मुकर्रम मौलाना मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहब, माइक दे दें। रिपीट कर लें जी, देखें।
یا یہ نہیں، یہ میں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. جی میں نے انمیوٹ کیا پلیز ایکسپٹ کریں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے جی. باقی انمیوٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے آپ سب. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. باقی میں کہتا ہوں باقی اپنے مائک میوٹ کر لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear brothers and sisters and my dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج مجھے یہ ارشاد ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی اس پروقار تقریب میں چند باتیں عرض کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو خدا کے نبی نے مبارکباد پیش کی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اس حدیث کے مطابق خیر قرار دیا گیا ہے، بہترین قرار دیا گیا ہے. تو اس میں بچے بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ان کے والدین بھی اس ثواب، اس کار خیر میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک وہ زمانہ تھا اسلام کے آغاز میں کہ لوگوں کو خدا کے رسول اور خدا کی کتاب سے عشق ہوتا تھا. ہر کوئی اپنی مصروفیات میں وقت نکال کر یا عبادت کر رہا ہے، یا جہاد میں مصروف ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا بھی گروہ تھا مدینہ شریف میں جنہیں ہم اصحاب الصفہ کہتے تھے، جن کا ذکر حدیث شریف میں ملتا ہے کہ وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور رسول پاک کی صحبت سے استفادہ کر رہے ہیں. آپ کو اس امر سے بھی علم ہوگا کہ جب ایک دفعہ کفار نے ایک بہانہ بنا کر رسول پاک سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ مبلغین دیے جائیں جو ہمیں آ کر اسلام سکھائے. یہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، بلکہ حادثہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 قرائے کرام بھجوا دیے. اس سے علم ہوتا ہے کہ وہ کتنے لوگ وہ قاری ہوا کرتے تھے. ان میں وہ 70 لوگ تھے جن کو لے کر وہ کفار اپنے ساتھ چلے گئے اور رستے میں انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا. اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں قرآن پاک پڑھنے کا کتنا رواج تھا، کتنا شوق تھا کہ 70 صحابہ جو گئے وہ سارے ہی قاری صاحبان تھے. مجھے یاد ہے کہ اگر آپ روا میں رہے ہوں، ایک زمانہ ہوتا تھا روا مسجد مبارک میں جائیں تو لوگ اپنے قرآن کھولے وہاں تلاوت کر رہے ہیں. ایک عجیب عشقیہ ماحول ہوتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول پاک خود موجود تھے. اس لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کانا خلق القرآن، کہ قرآن ہی تھی آپ کے اخلاق. آپ کو اس وقت قرآن ہی تھا. آپ قرآن پاک کی ایک عملی تصویر تھے. جس سے علم ہوتا ہے قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور ہے اللہ کے فضل سے. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جو نور نبوت تھا اس سے ہم دور ہو گئے. مسلمان
नूर नबूवत से दूर चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेशगोई फरमाई थी हमारे प्यारे आका नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याती अला उम्मती ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि एक वो ज़माना भी मेरी उम्मत पर आने वाला है जब इस्लाम बस नाम का रह जाएगा और कुरान पाक भी अमलन ख़त्म हो जाएगा। तो बात ये वो ज़माना फिर आ गया, क्योंकि ये पेशगोई थी। लोग कुरान को भूल गए, कुरान पर अमल तर्क कर दिया और कुरान पाक को एक कारोबार बना लिया। कुरान पाक को लोगों से छुपाया गया। कुरान क्या कहता है? हर इंसान ने जिसमें थोड़ा बहुत इल्म था उनमें से अक्सर ने इसको कारोबार की शक्ल दे दी। मुझे याद है एक दफ़ा मैं खाली में होता था तो वहां पर एक मेरे पास दोस्त गैर अहमदी थे, वो यूके में रहते थे, तो मेरे उनसे मरासम थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मरबी साहब, आज के बाद मैं कभी भी किसी मौलवी से ये नहीं कहना कि तुम आकर हमारी मैयत पर खत्म कुरान करो। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहने की बात यह है कि मेरी वालदा फौत हुई तो मैं यूके से वापस आया और मैंने इसाले सवाब के लिए वालदा की कब्र पर खत्म कुरान के लिए मौलवी साहब को दरखास्त की। कहने लगे मैं एक दिन गया तो बच्चे आपस में मुख्तलिफ ज़मीन पर मुख्तलिफ गेमें खेल रहे थे। कोई बंदा कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा था, वो लकीरें खींची हुई हैं और उस पर वो मुख्तलिफ गेमें कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा आप तो कुछ नहीं कह सकता, एक आइंदा मैं कसम खाता हूँ मैं कभी भी इन मौलवियों को ऐसे मौके पर दावत नहीं दूंगा। तो ये थी वो कैफियत हमारे माशरे की कि हम कुरान पाक जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक लाए अमल बनाकर पेश किया था, उसी हमने बस कारोबार की शक्ल दे दी, उसमें झूठ दाखिल कर दिया, फरेब शामिल कर दिया। इस तरह हमारे एक मरबी साहब से यूके में होते थे, वो नए अहमदी थे, उनके भाई पहले उन्होंने बहस की। वो बताते हैं कि मैं जब अहमदी हुआ तो मैंने कहा छोटे भाई का कि आप रवा जाओ, जामिया में दाखिला ले लो, मरबी बन जाओगे। खैर कहते हैं मैं और भाईजान रवा में गए, जामिया अहमदिया में गए। तो चूंकि वो गैर अहमदी घराने से आए थे तो उन्हें पूछा कि उनका इंटरव्यू हुआ, तो जो बोर्ड था इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको तो अल्लाह बेब नहीं आती, कुरान शरीफ की आती, तो ये कैसे जामिया में पढ़ सकते हैं, कैसे मरबी बनेगा ये, इसलिए हम इसे कबूल नहीं कर सकते। उनके बड़े भाई वो टीचर थे, उन्होंने कहा जी हमारे प्रिंसिपल मीर दाऊद अहमद साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा बात ये है कि मीर साहब मैं इसलिए लेकर आया था कि हमें कुरान सिखाया जाए। अगर हमें कुरान पढ़ना पहले आता तो हम यहाँ क्यों आते? मैं एक गैर अहमदी घराने से आया हूँ, यहाँ कोई भी कुरान नहीं पढ़ता। हम कुरान पाक सिर्फ कस्में खाने के लिए घर में रखते हैं। पाकिस्तान में उस जमाना में अक्सर लोग कुरान पाक घर में रखते कसम खाने के लिए। कहते हम तो कस्में खाने के लिए रखते हैं कुरान शरीफ घर में, बाकी हमें ना पढ़ना आता है, ना कभी पढ़ा है, ना हमारे पास इसका इल्म है। तो हम तो इसलिए आपके पास आए थे कि आप हमें कुरान सिखाएं, इसलिए हम अहमदी हुए हैं कुरान सीखने के लिए। बहरहाल अमीर साहब ने फरमाया कि ठीक है हम इसको कबूल कर लेते हैं, फिर मरबी बने माशाल्लाह। तो बात यह है कि कुरान पाक की ये हालत हो गई थी, लोगों ने इसको कारोबार की गलत शक्ल दी है। कुरान पाक की आयात उनको खुद आती नहीं बल्कि बात करनी आती, उनके साथ तवीज़ बनाते हैं, जादू करते हैं कुरान पाक की आयात के साथ, लोगों को धोखा देते हैं। मेरा एक अफ्रीका में एक दोस्त था, मेरा एक शागिर्द था, तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसे बात हो रही थी तावीज़ गंडे पर।
تو میں نے کہا یہ بات اسلام میں جائز نہیں ہے. وہ کہنا نہیں آپ احمدی مانتے نہیں ہیں, یہ جائز ہے, یہ تو بڑی کام کی چیز ہے, کیونکہ اس میں قرآن ہے. ہمارے جو پیر ہیں, جو بزرگ ہیں, جو علماء ہیں, وہ قرآن کے باہر نہیں جاتے, جو کچھ لکھتے ہیں وہ قرآن سے لکھتے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے. آپ صبر کریں کہ کیسا دھوکہ دیا جاتا ہے عوام الناس کو. خیر کہنے لگے, میں کہا یہ ٹھیک نہیں. کہنے لگے نہیں ہمارے آپ مانتے نہیں ہیں, یہ بڑی کرامات ہیں جو ہم انکار کر دیتے ہیں, قرآن کی برکت سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میرے قصبہ میں ایک آدمی ہے جو شیر بن جاتا ہے قرآن کی برکت سے, وہ اپنے آپ کو شیر بنا لیتا ہے. تو میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ میں وہاں پر رہا, بہت مربی رہا تھا وہاں پر. میں نے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام سلمان حیدرہ کہتے ہیں شہیدوں کو افریقہ میں. تو میں اس کو جانتا تھا, اس کا بھائی احمدی بھی تھا بلکہ. خیر میں ایک دفعہ گیا وہاں پر اس قصبہ میں, تو میں سلمان کے گھر میں گیا. تو میرا اچھا دوست بنا ہوا تھا. اس نے مجھے ویلکم کیا. تو کہنے لگا کہ استاد کیا بات ہے, کیسے ہیں؟ ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہوں. میں نے کہا سنا یار تم شیر بن جاتے ہو, وہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ بڑا ہنستا. یہ صبر کریں کہ یہ قرآن پاک سے ایک مذاق ہے. یہ کیفیت اسلام نے مسلمانوں نے قرآن سے پیدا کر دی تھی. بجائے قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کے, وہ کیا ڈرامے پیدا کرتے. تو سلمان صاحب بڑے ہنسے. کہنے لے استاد, مجھے استاد مربی کو استاد کہتے ہیں وہاں پر, کہتے ہیں مربی صاحب استاد یہ لوگوں کو ہم پاگل بناتے ہیں. اگر ہم ان کو پاگل نہ بنائیں, ان جاہلوں کو پاگل نہ بنائیں, تو یہ ہماری اطاعت کیسے کریں گے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اسلام قرآن پاک کو جو کسی ایک ہدی للمتقین بن کر آیا تھا, ہم اسے کہاں سے کہاں لے کر چل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ قرآن جو مفقود ہو گیا تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا, کیونکہ یہ بھی رسول پاک کی پیش گوئی تھی کہ اگر ایمان ثریا پر چلا جائے گا تو پھر امام مہدی علیہ السلام سے دنیا میں واپس لے کر آئیں گے. ایک وہ زمانہ تھا کہ اہل مکہ جو تھے یا اہل مدینہ, وہ قرآن کی ہر دفعہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے تھے, ذکر الہی سے ان کے لب معمور ہوتے تھے. پھر ایک وہ زمانہ بھی آ گیا کہ روا کے ایک بزرگ مولوی شریف احمد صاحب وہ حج کرنے گئے. جب حج پہ گئے تو کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو مولوی منظور چنوٹی صاحب جو بہت بڑا دشمن احمدیت تھا, اس نے آپ کو دیکھ لیا, یا کسی نے بتا دیا کہ وہ قادیانی ہے, وہ احمدی ہے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اس نے جا کر پولیس کو اطلاع کی کہ یہ قادیانی ہے, یہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ ہیں اسلام کو دنیا پھیلانے والے. خیر مولوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, اور بعد میں آ کر مولوی چنوٹی نے اپنے اس کارنامے کی بڑی تشہیر کی پاکستان میں اخبارات میں کہ میں ہوں وہ ہیرو جس نے قرآن پڑھتے ہوئے قادیانی کو گرفتار کرا دیا تھا. تو یہ اسلام کی کیفیت بن چکی تھی, یہ مسلمانوں کی حالت زار تھی. اب اس کے بعد اگلا زمانہ آتا ہے, حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین و یقیم الشریعہ, کہ میں نے دین کو زندہ کرنا ہے اور شریعت کو دنیا میں واپس لے کر آنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنا جہاد شروع کر دیا اور فرمایا کہ دل میں میرے ہردم تیرا صحیفہ چومو, قرآن کے گرد گھومو, کعبہ میرا یہی ہے. فرمایا میرا یہی مرکز ہے, میں نے دنیا کو اس قرآن پر لے کر آنا ہے. تو یہ تھا آپ کی آمد کا مقصد
اور یہ تھا آپ کا ایک اعلان کہ میری آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے دنیا کو قرآن پاک پر جمع کرنا ہے، کیونکہ یہی ہے جس نے اعلان کیا کہ ہدی للمتقین. کہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کے اموال، آپ کی فوجیں، آپ کا پیٹرول آپ کو ہدایت دے گا. فرمایا قرآن پاک جو ہے یہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں ہدایت نصیب کر سکتا ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی پیروی کریں، قرآن پاک کی اتباع کریں. اس کے بعد اب جماعت احمدیہ کا دور شروع ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام نے ہمیں قرآن پاک ایسا سکھایا جو رسول پاک کے زمانہ میں تعلیمات جاری و ساری تھی. آج کا جو مسلمان ہے وہ آپ آج کے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس رنگ میں عمل کر رہا ہے. شرم آتی ہے ان کے کرتوت دے کر، ان پیروں فقیروں اور علماء کے جو قرآن پاک کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنی الہی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے ہمیں قرآن پاک اثر نو پیش کیا، جس پر وہ میل کچال پڑ چکی تھی اس کو صاف کیا، اثر نو مرتب کیا اس کو، مطلب اس کی تعلیمات کو، جو اس پر اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے تھے. قرآن پاک پر بے شمار اعتراضات پیدا ہو چکے تھے، بڑی کتابیں لکھی جا چکی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے پھر ان کے تراجم پیش کیے، تفاسیر پیش کی، کیونکہ یہ قرآنی ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کے جو معارف ہیں، جو نکات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جس میں جو گوہر نایاب ہیں، ان تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا سوائے کہ اس کا دل پاک صاف ہو. وہی ان نکات کو، ان معارف کو سمجھے گا جس کا دل پاک اور صاف ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے علاوہ ممکن نہیں ہو سکتا. آپ قرآن پاک کی جو خدمات جماعت احمدیہ نے پیش کی ہیں بے شمار خدمات ہیں، اس پہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں صرف چند ایک واقعات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. قرآن پاک پر بے شمار اعتراضات عیسائیوں نے کیے، یہودیوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی، سکھوں نے بھی کیے. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک حافظ صاحب تھے جو نابینے تھے، وہ لاہور سے کہیں فیصل آباد جانب جا رہے تھے یا کسی اور شہر میں اس علاقے میں. تو انہیں رستے میں ٹرین میں اپنے ساتھ ایک عیسائی پادری مل گیا جو ان کے گاؤں کے تھے، ان کے اس شہر کے تھے، ان کو جانتے تھے. ان کا آپس میں تعارف ہوا. حافظ صاحب بتایا میں لاہور گیا ہوا تھا، واپس جا رہا ہوں. خیر حافظ صاحب عالم تھے اپنے مذہب کے لحاظ سے، اور عیسائی پادری تھے. عیسائی پادری نے یہ کہا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل کہتے ہی، لیکن آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اتنی آیتیں منسوخ ہیں، وہ اب ان پر عمل نہیں کر سکتے. حافظ صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا. کہنے نہیں قرآن پاک میں تو لا ریب فیہ ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ جائیں اور جا کر تحقیق کر کے میرے پاس آ جائیں، پھر بات ہوگی. خیر حافظ صاحب کو تو حافظ قرآن تھے، سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے قرآن پاک میں شک ہو. خیر واپس گئے، اپنے ایک استاد کے پاس گئے. کہنے استاد صاحب یہ ایک سوال پیدا کیا، قرآن پاک میں کچھ آیتیں منسوخ بھی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں اتنی آیتیں منسوخ ہیں، یہ تو بڑا ہمارا پکا عقیدہ ہے.
कहने नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। फिर वो किसी और आलम के पास गए, जो उससे बड़े आलम से गए, कहने जी आप बताएं कि क्या कुरान पाक कुछ आयतें मनसूख हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये तो हमारा अकीदा है, ये हमारे बुनियादी काल में शामिल है, कुरान कहता है ये तो। फिर हाफिज़ बड़े मायूस हुए। वहां से फिर एक और बंदे के पास गए, वहां भी ये सवाल पैदा हुआ। तो आप सब कहते काश ये बात दुरुस्त ना होती, ऐसा मुमकिन ना होता। वो कहने कि तुम लगता है कादियानी के साथ उनकी बातें करते हो। क्या वो कादियानी कहाँ पर? उनके जी हाँ, वो हमारे शहर में फलां जगह उनकी मस्जिद है। खैर हाफिज़ साहब वहां पहुंचे, मस्जिद पहुंचे, वहां मौलम साहब से या मरबी साहब उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी आप बताएं कुरान पाक कुछ आयतें मनसूख हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने फरमाया, बताया मौलम साहब ने कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कुरान पाक की तो कोई ज़ेर ज़बर मनसूख नहीं है। अगर हम ये मान लेते हैं कि इसमें आयतें मनसूख हैं तो वो तो कुरान पाक में फिर शक आ जाएगा ना। हज़रत मसीह मऊद ने फरमाया कि हम तो ज़ेर ज़बर तक नहीं मानते, उसकी उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत। तो बात यह है कि हाफिज़ साहब समझ आ गई बात की और उन्होंने बैत कर ली। तो आप तसव्वुर करें कि एक कैसी कैसी लोगों ने बातें बनाई हुई थी, जिसकी बिना पर इस्लाम कुरान पाक में शक ही शक पैदा हो रहा था। तो ये इजाज़ है जमात अहमदिया का कि आपने किस तरह की हाफिज़ कुरान को, जो हाफिज़ कुरान थे, उससे बेखबर थे कि इस्लाम पर किस किस्म के आजकल इतराज़ात हो रहे हैं। फिर यह है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुसलमान थे लेकिन वो उनके दिलों में शकूक थे, कुरान पाक वो पढ़ते नहीं थे, क्योंकि बहुत से ममालिक में कुरान पाक अरबी में था, तराजम नहीं होते थे, तो तराजम नहीं पढ़ सकते थे, तो उनको जो बताया मौलवी साहब ने उसी पर ईमान लाते थे। मेरे एक दोस्त थे, वो प्रोफेसर थे सेनेगाल में। एक बार उनको मैंने एक किताब भिजवाई किसी दोस्त के जरिए से, तो उसके बाद वो मुझे मिले कुछ अरसे के बाद, तो उन्होंने बताया कि मैं अब मुसलमान हो गया हूँ। हमने कहा आप पहले मुसलमान हैं, आप पैदाइशी मुसलमान हैं। कहने बात ये है कि मैं मुसलमान था जब हम बच्चे थे, तो उस वक्त मेरी क्लास फेलो कुछ ईसाई भी थे, तो वो मैं सोचता था कि ईसाई सच्चे हैं या हम सच्चे हैं। ईसाई बज़ाहिर अच्छे सिविलाइज लोग थे, पढ़े लिखे भी थे, कपड़े साफ पहनते थे, उनकी बूज़ोबाश अच्छी थी हमारी निस्बत। तो मुझ में एक डाउट था, क्या ईसाई सच्चे हैं या हम सच्चे हैं। कहते फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल में गया, कहते मैंने मौलवी साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे सवाल नहीं करते, आप काफिर हो जाओगे। कहते मैं फिर हाई स्कूल में गया, वो सवाल मेरे दिमाग में कायम रहा। जब बात करें किसी मौलवी साहब से, वो कहने नहीं, ये ऐसे सवाल नहीं पूछते, इंसान काफिर हो जाता है। कहते यहाँ तक कि मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, लेकिन फिर भी मेरा वो सवाल कायम रहा। कहते अब मैं प्रोफेसर हूं, आप किसी किताब ने मुझे मुसलमान कर दिया है, इसने बताया कुरान पाक क्या है और इसकी सच्चाई क्या, दलील क्या है। आप तसव्वुर करें कि ये हैं वो लोग कि मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन कुरान पाक की तालीम से बेखबर हैं, कुरान को एक मजाक बना दिया उलमा ने। फिर ये है फरमाया कि मुसलमान बाज करता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को फिर से मुसलमान बनाया, फिर कुरान सिखाया। ये फिर जमाना है खलीफतुल मसीह सालिस एक दफा सफर में किसी होटल में क़याम फरमाते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि वहां पर हर कमरे में, ये यूरोप की बात है, हर कमरे में एक बाइबल पड़ी हुई है। तो आपने सोचा कि ये बाइबल जो आदमी यहाँ आएगा सफर में, हर बंदा कोई पढ़ना चाहता है ताकि उसका टाइम जो है वो उस टाइम को किल करे, टाइम सर्व करे। तो मैंने इसलिए फरमाया कि मैंने सोचा
کہ ہمیں بھی قرآن دنیا پوری کے جو مین ہوٹلس ہیں ان کے ہر کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ ضرور رکھنا چاہیے ہر کمرے میں. پھر اس پر عمل ہوا. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا جب قرآن پاک کا فرینچ ترجمہ شائع ہوا. میں اس زمانہ میں سینیگال میں تھا، تو مجھے ارشاد ہوا کہ جتنے سفیر ہیں اس ملک میں سب کو قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا جائے. خیر لبنان کے میں بہت سے سفراء سے ملا، میں لبنان کے سفیر صاحب سے ملا، اس کو قرآن پاک پیش کیا. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے پڑھا، کہتے اتنا خوبصورت ترجمہ ہے، کیا بات ہے. دوبارہ یہ لمبی کہانی تھی جو بڑی انٹرسٹنگ تھی، آپ وقت نہیں اجازت دیتا. پھر گیمبیا میں ایک ہمارے وزیر تھے عمر جالو صاحب. جب خلیفہ رابع رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گیمبیا میں گئے دورے پر، تو عمر جالو صاحب نے کہا حضور سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں مسلمان کر دیا ہے. ہاں پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا قرآن شریف کیا کہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عربی کے جو چند آیات ہم یاد کی ہوتی ہیں وہی پڑھتے تھے، پتہ اس کا معنی کیا ہے. جماعت احمدیہ نے ہمارے ہاتھوں میں ایک ہتھیار دے دیا ہے، وہ ہے ترجمہ قرآن پاک کا. اب ہم جان گئے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے یہ، اور قرآن سورہ فاتحہ کے کیا معنی بنتا ہے. تو اس طرح ہم اسلام سے اب آگاہ ہوئے، اگرچہ ہم پیدائشی مسلمان تھے، لیکن جماعت احمدیہ کی آمد سے، جماعت احمدیہ کی برکت سے، حضرت مسیح موعود کی آمد سے ہم اب مسلمان ہوئے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت احمدیہ نے ایسی روح پیدا کر دی کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے پھر جان و مال و آبرو حاضر ہے تیرے ڈرامے کے مطابق ہر قسم کی قربانی اشاعت قرآن کے لیے پیش کر دی. لوگوں نے اپنا مال بھی پیش کر دیا، اپنی جانیں پیش کر دی، اپنی اولادیں پیش کر دی. تو یہ ہے وہ جو معجزہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ظہور ہوا. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں مالی قربانی کا بھی حاجت میں. ایک بزرگ ہیں سرگودا کے چودھری فضل احمد صاحب. 1976 میں خلیفہ ثالث رحم اللہ نے تحریک فرمائی کہ ہمیں قرآن پاک کے تراجم کرانے ہیں. تو ایک زمیندار تھا فضل صاحب، جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، یہ بات 1976 کی ہے، زمانہ میں پیسے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. انہیں اپنی زمین بیچ کر 2.25 لاکھ روپے قرآن پاک کے ترجمہ کی مد میں پیش کر دی. آپ تصور کریں کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے قرآن پاک کی خدمت کا. یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ حضرت مسیح موعود اسلام کے عمل سے مردہ دل زندہ ہو گئے. باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو، سب عزیزان کو قرآن پاک کی اس نعمت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو، آپ سب بھی جو اس کار خیر میں شریک ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے. میں حافظ صاحب کا اور پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں. مجھے رپورٹ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے. کان اللہ معکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ، احسن الجزاء مکرم مولانا خورشید صاحب. ماشاءاللہ بہت انسپائرنگ آپ کا خطاب تھا. اور اب چونکہ خاصا وقت ہو گیا ہے، میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ اجتماعی دعا کرا دیں. لیکن اس سے پہلے میں ابھی جو بات کی تھی کہ ہمارے جو 10 کورسز ہوتے ہیں، ابھی جو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یہ G1 G2 G3. تو G1 جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ لیول 1 جو ہے 21 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگا. G7 جو ہے یہ دیکھیں، یہ پین افریقن اور نیو کنورٹس کا، یہ بھی 22 سپٹمبر سے. اور ابھی ٹرانسلیشن کی بات ہوئی تھی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ 11 جنوری 2021 سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. اور باقی یہ ساری تو آپ کے لیے ahmadiyya.uk اور /NQC وہاں پہ جا کے آپ اپنے
رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی عمر ہو، جیسے ہے کہ یعنی کہ اطفال کے لیے، ناصرات کے لیے، لجنہ کے لیے اور انصار، خدام، ہر ایک جو ایج گروپ ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ کورسز ہیں. تو اب میں درخواست کرتا ہوں آپ مولانا صاحب سے کہ اجتماعی دعا کرا دیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کے کورس کا جو ہے G5 کا اختتام ہوتا ہے. جی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت غیر المغضوب علیہم. اللهم صل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. آمین یا رب العالمین. جزاکم آمین اللہ. اللہم آمین. سب شاملین کا بہت بہت شکریہ، اساتذہ، مہمان خصوصی اور تمام شاملین اور شاملات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.